بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. توقیز آئی سیٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اور آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انسرٹ مینیو کو. اور انسرٹ مینیو میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے کور پیج، بلینک پیج اور پیج بریک کمانڈس کو. آج ایم ایس ورڈ کا لیکچر نمبر 12 ہے. اور اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پر موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ریسیو ہوتے رہیں. آئی ہوپ کہ ہمارے تمام لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہوں گے. ہر دن انسان کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ آلریڈی ایم ایس ورڈ کو جو ہے وہ آپریٹ کرنا جانتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ہمارے لیکچرز میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور آپ کو مل رہا ہوگا جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا. تو آج جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ کمانڈ ویورز، تو وہ ہے اباؤٹ دا انسرٹ مینیو. یہاں پر دیکھیں کہ انسرٹ مینیو کا فرسٹ گروپ ہے، گروپ کا نام ہے پیج گروپ. اور پیج گروپ کے اندر تینوں کمانڈس جو ہے وہ آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. کور پیج ایز دا نیم انڈیکیٹ کہ آپ اپنے کوئی بھی اگر نوٹس آپ نے تیار کیے ہیں یا آپ نے کوئی اپنی ایسی ڈاکومنٹ تیار کی ہے جو مور دین 2 اور 3 پیجز پر مشتمل ہے، اور دین آپ اس کے اوپر ایک کور پیج دینا چاہتے ہیں جس کے اندر آتھر کا نام، ڈیٹ اور ٹائٹل اور ادر انفارمیشن اباؤٹ دا جو ڈاکومنٹ جس نے کریٹ کی ہے اس کے بارے میں ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کور پیج کو انسرٹ کر سکتے ہیں. جو گرافک سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں ڈیفینیٹلی ان کو تو گرافک ڈیزائننگ کا ورک آتا ہوگا، تو وہ تو بہت اچھے سے کور پیجز گرافکس میں بھی تیار کر کے تو بنا کر لگا سکتے ہیں. لیکن فار کوئک ورکنگ ایم ایس ورڈ کے اندر ہمارے پاس یہاں پر کچھ پری ڈیفائنڈ سٹائلز آف دا کور پیجز موجود ہیں جو بہت اچھے سٹائلز ہیں. اور ہماری ورکنگ کو جو ہمارا ریئل پرپز ہے کور پیج کو لگانے کا وہ کیا ہے کہ ہماری ڈاکومنٹ کس کے بارے میں ہے، یعنی اس کا ٹائٹل کو ریپریزینٹ کرے ہمارا کور پیج. ٹائٹل کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ جو ادر ڈسکرپشنز ہیں ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ وہ ہم لکھ سکتے ہیں اس میں. جو ڈاکومنٹ تیار کرنے والا ہے اس کا نام ہم شو کر سکتے ہیں. یوزر نیم کو ریپریزینٹ کرتا ہے آپ کا کور پیج، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹ وغیرہ کو بھی ریپریزینٹ کرتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ کور پیجز آ رہے ہیں. آپ اس میں سے جو بھی کور پیج لگانا چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کور پیج کے اوپر کلک کر دیں گے. اب یہاں پر آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹ آپ نے تیار کی ہے، آپ اپنی ڈاکومنٹ کی جو رائٹنگ ہے اس حساب سے یا اس کا جو سبجیکٹ ہے اس حساب سے آپ اس کا ٹائٹل دیں گے. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر لکھا ایم ایس ورڈ نوٹس، اور یہ نوٹس میرے کس کے لیے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھ دیا انٹرمیڈیٹ پارٹ 2. جی، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2. اب یہاں پر دیکھیں آپ ایبسٹریکٹس اس کے لکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ کانٹینٹس، یا اس کی شارٹ سمری لکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے آپ کو یہاں پر کہا ہے کہ آپ یہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کے بارے میں لکھنا چاہیں. اگر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کو کلک کریں گے اور اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں گے. جی ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، اگر تو آپ اپنی ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ایبسٹریکٹس کو یا کچھ کانٹینٹس کو یا کانٹینٹ آف دا سمری آپ یہاں پر رائٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ڈاکومنٹ کے اندر کیا دیا ہے یا یہ کس کے بارے میں ہے، اس کی تھوڑی ڈسکرپشن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس پر کلک کر کے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیں گے. تو اس طرح سے آپ کا ایبسٹریکٹ ایریا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر دیکھیں چونکہ جب ہم نے آفس انسٹال کیا ہے تو ساتھ ہی ہم نے اکیڈمی کا نیم اس میں رائٹ ڈاؤن کروا دیا. تو یہاں پر آئی سیٹ اکیڈمی لکھا آ رہا ہے. اگر آپ کمپنی کا نام بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کمپنی کا نام دے سکتے ہیں. چونکہ ہمارا تو ادارہ ہی جو ہے وہ آئی سیٹ اکیڈمی کے نام سے، اس وجہ سے ہمیں اس کا نام کمپنی نیم اس میں نہیں دینا، اس لیے میں نے اس کو ریموو کر دیا ہے. اگر آپ اس میں ڈیٹ دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ کون سی تاریخ میں تیار کی ہے تو آپ وہ والی ڈیٹ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پر لکھ دیا 5 مئی، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5/5/20 یہاں پر آ گیا.
تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر ڈیٹ اور کمپنی نیم، آتھر نیم اور ساتھ میں ڈاکومنٹ کا ٹائٹل، اور میں اس کو سب ٹائٹل کہہ رہی ہوں، ہم سب ٹائٹلز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، اور یہ سب ٹائٹل ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کور پیج جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہاں پر لگا سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں، اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ویورز کہ اگر آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں نا تو کیا ہوگا کہ آلریڈی جو یہاں پر ہم اسٹیٹمنٹس رائٹ ڈاؤن کر چکے ہیں، میں نے MS Word نوٹس لکھا، انٹر پارٹ 2 لکھا، اور جو کمپنی نیم اور ڈیٹ وغیرہ اگر ہم نے لگائی ہے، تو وہ جب ہم کور پیج کا سٹائل چینج کریں گے وہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا، لکھا ہوا آ جائے گا، ہمیں دوبارہ سے رائٹ ڈاؤن نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح دیکھیں ایبسٹریکٹ اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جی کور پیج کو لگانے کا طریقہ. اگر آپ نے کور پیج کو ریموو کرنا ہے تو آپ ریموو کرنٹ کور پیج پر کلک کر کے کور پیج کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. Now we are going toward the next topic, which is about the blank page. As the name indicate, blank خالی اور پیج صفحہ، خالی صفحہ. جب ہم کام کر رہے ہیں اور ڈیورنگ ورکنگ ہمیں کہیں پر بھی کوئی ایمٹی پیج چاہیے جس پر ہم رائٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ تو پیج لینے کا یہ بھی ہے کہ آپ Ctrl+Enter پیج بریک بٹن کو پریس کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا نیا پیج جو ہے وہ آ جائے گا. کچھ ویورز اور اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انٹر کو پریس کر کے نیا پیج لیتے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے ہی بلینک پیج کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا پیج آپ کے پاس یہاں پر آ جاتا ہے خالی، جبکہ جو آپ کا ڈیٹا تھا وہ سارا کا سارا نیچے موو ہو کر چلا گیا، اور ایک مکمل پیج جو ہے خالی آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے فار نیو ورکنگ. Now we are going to start the third command of today's lecture, which is about the page break. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ اپنے ڈیٹا کو نیکسٹ پیج پر شفٹ کرنا چاہیں اور خالی پیج بیچ میں لینا چاہیں، یا آپ یہاں پر کھڑے ہیں اینڈ آف دا ڈاکومنٹ اور اب آپ یہاں پر چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک نیا پیج مل جائے، تو آپ نے Ctrl+Enter کو پریس کیا تو اس طرح یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک نیا پیج آ گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پیج بریک کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیج کو بریک کرنا یعنی جو آپ نے ڈاکومنٹ تیار کیا اس کے اندر جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے کسی بھی پیراگراف کو جب نیکسٹ پیج پر شفٹ کرنا چاہیں تو بھی ہم پیج بریک کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں. یعنی وہاں سے ہمارا جو پیج ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن پریویس پیج کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بریک کا مطلب توڑنا ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا آئے گا کہ جو ہمارا پریویس پیج ہے اس کا کنیکشن جو ہے وہ اس سے جو نیکسٹ پیج ہے اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ کہ سپوز میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے جاب پروموشن کانگریچولیشن لیٹر، اور یہاں پر میرے پاس یہ رائٹنگ سائز جو میں نے یہاں پہ ہیڈنگس لکھی ہوئی ہیں میں نے ان کا سائز بڑا کیا. سائز ان کا بڑا کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ یہ جو میری رائٹنگ ہے اس کو میں نے انٹر پریس کر کے نیو پیج پر لے گئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہمارا جو جاب پروموشن لیٹر ہے یہ نیو پیج کے اوپر آ چکا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس رائٹنگ کے اوپر کسی قسم کا کوئی چینج کرتی ہوں، جیسے کہ میں نے اس کا رائٹنگ کا سائز ریڈیوس کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو میں نے لکھا تھا جاب پروموشن لیٹر اور اس کو میں اگلے پیج پہ لے کے گئی تھی وہ دوبارہ سے ریٹرن واپس آ گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ میں اس کو کس کے ذریعے لے کر گئی تھی نیکسٹ پیج پر؟ انٹر بٹن کو پریس کر لے کر گئی تھی. جبکہ اگر آپ وہی سیم سائز رہنے دیں جس سائز پر ہم کھڑے تھے، اب یہ دیکھیں میں اس کو واپس لے آئی ہوں اسی لوکیشن پر جو اس کا سائز آ رہا تھا ہمارے پاس، اور آفٹر دیٹ جی یہ سائز تھا ہمارے پاس آ رہا. اور اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو جاب پروموشن لیٹر اس کو بھی میں واپس لے کر آئی کیونکہ میں اس کو انٹر پریس کر کے لے کے گئی تھی. تو اس کو بھی ہم ریٹرن کر لیتے ہیں یہاں تک. اور ریٹرن کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر کھڑے ہو کر میں انٹر نہیں پریس کر رہی، اب میں نے پیج بریک کے اوپر کلک کر دیا ہے، اور پیج بریک پر کلک کر میں اس کو نیو پیج پر لے آئی. اور نیو پیج پر لانے کے بعد اب جو پریویس میری رائٹنگ ہے
اگر اس کے اوپر میں کسی قسم کا کوئی بھی چینج کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہماری رائٹنگ ریٹرن نہیں آئی ہے، پچھلے پیج پر واپس نہیں آئی ہے، کیونکہ پہلے انٹر کے ذریعے انٹر نیو لوکیشن دے رہا ہے، تو انٹر کے ذریعے ہم ڈیٹا کو نیو پیج پر لے کر گئے، اور جیسے ہی ہم نے پریویس پیج پر کوئی تبدیلی کی، کوئی چینج کیا، تو وہ ڈیٹا ہمارا ریٹرن ہو کر واپس آ گیا۔ جبکہ پیج بریک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کو پیج بریک کے ذریعے آگے شفٹ کیا ہے، تو اب ہم اس کے اوپر اگر کسی قسم کی بھی کوئی چینج کرتے ہیں، چاہے وہ رائٹنگ کا سائز ہم بڑا کریں، چاہے ہم وہ رائٹنگ کا سائز جو ہے وہ کم کر دیں، ہمارا جو ڈیٹا ہے جو نیکسٹ پیج پہ پڑا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں سے یہ جو پیراگراف ہے اس کو میں بریک کر کے نیو پیج پر لانا چاہتی ہوں، تو میں نے انسرٹ مینیو پہ کلک کر کے پیج بریک پہ کلک کیا۔ اب کیا ہوا ہے کہ یہ میرا ڈیٹا اسی پیج پر رہا اور جو اس سے نیچے لکھا ہوا تھا وہ نیکسٹ پیج پر موو ہو کر آ گیا۔ اور اگر میں پریویس پیج پر کسی قسم کا کوئی چینج کرتی ہوں تو وہ چینج جو ہے اس کی وجہ سے میرا نیکسٹ پیج کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور نہ ہی میرا یہ پیج ڈسٹرب ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہاں پر جو چینجز ہم نے کی ہیں ان کا کوئی بھی افیکٹ ان پر نہیں ہو رہا جو نیکسٹ پیجز ہیں۔ جی، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹربل ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔